فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 28، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، میم دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ خالد حسین صاحب کی صدارتی تقریر کے بعد ناصر ضمیر نے کہا کہ یہاں پر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ فکشن رائٹرز گلڈ میں زبان کی کوئی قید نہیں، بلکہ اردو، کشمیری اور انگریزی زبانوں کے علاوہ ہندی، پنجابی، گوجری، ڈوگری اور پہاڑی زبانوں میں تخلیق ہونے والا فکشن ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ساتھ ہی عنقریب ہفتہ وار نشستوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اب میں برادرم ڈاکٹر مشتاق حیدر کو مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مائک پر دعوت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت مؤثر انداز میں ایوان صدارت میں تشریف فرما مقتدر شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں کہ مجھے اپنے پیش رو تخلیق کاروں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر کئی باتیں ہوئیں جن سے میرے علم میں اضافہ ہوا۔ فکشن رائٹرز گلڈ ہم سب کا پلیٹ فارم ہے اور ہمیں ہی آگے آ کر اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے تگدو کرنی پڑے گی۔ میں گلڈ کی طرف سے مہمانوں کا شکریہ بجا لاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آپ ہمارے شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے۔ مہمانوں کے لیے شہنشاہ ہوٹل کی طرف سے چائے اور کچھ کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی ریسٹورنٹ کے مینیجر الطاف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں جٹ گئے۔ سب مہمان اس بات پر متفق تھے کہ آج کی نشست زبردست رہی۔ ڈاکٹر محمد افضل نے خالد حسین صاحب سے پوچھا کہ جناب، میں پریم ناتھ پردیسی پر ایک تحقیقی کام کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ خالد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ قبلہ نور شاہ نصف صدی کے گواہ ہیں، تم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارا کام کیسے مکمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کا ذکر چلتے ہی سعید صاحب گویا ہوئے کہ اگر شاہ صاحب نے اپنی کتاب جموں کشمیر کے اردو افسانہ نگار میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ پوڑ ویشی سعید اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے افسانوی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا کو انہوں نے اپنا لیا ہے، انہیں اپنے قلم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف قلم کی ہی طاقت ہے کہ افسانوی دنیا میں آج بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ انکوڈ۔ شاہ صاحب کے اس بیان سے میرے اندر کا قلم کار جاگ گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والے دنوں میں میرے 3 افسانوی مجموعوں کی رسم رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نکھت نظر صاحبہ نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے کہا کہ سعید صاحب، آپ نے اپنے افسانوی مجموعوں کے نام نہیں دہرائے جن کی رسم رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ سعید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، محترمہ،
جب آپ تقریب میں شامل ہوں گی آپ کو کتابوں کے نام بھی معلوم ہو جائیں گے، ساتھ ہی پورا سیٹ بھی فراہم کیا جائے گا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور سبھی مہمانان شہنشاہ پیلس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔